في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ توبہ آیت نمبر 38 اور 39. پچھلی آیات مبارکہ میں آپ حضرات نے سنا یہودیوں کے اور عیسائیوں کے عقائد و نظریات اللہ پاک نے بیان فرمائے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اس طرح کی اور ان کی باتیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی. پھر جہاد کے احکامات بیان ہوئے. ان آیات مبارکہ میں اسلام کا بڑا مشہور معروف واقعہ غزوہ تبوک، اس کو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک آدمی تھا، ابو عامر راہب، یہودی تھا اور بہت تیز آدمی تھا، بڑا چالاک آدمی تھا. ہر وقت مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا اور منصوبہ بندی اور نئے نئے پروگرام بناتا. جنگ بدر سے لے کر تبوک تک جتنے بھی واقعات ہیں سب میں اس کا ہاتھ تھا، اور اس انداز سے کارروائی کرتا، خود پیچھے رہتا، لوگوں کو آگے کام کراتا رہتا. جسے کہتے ہیں خفیہ طاقتیں، طاقت نظر نہیں آتی لیکن سب کچھ کرتی ہے. کرتا رہا. جب اللہ پاک نے کیا مکہ فتح ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے، تشریف لائے، تو مکہ کے لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اس وقت اس نے سوچا اب تو یہ مسلمان دنیا میں پھیل گئے، لہذا اب کیا کیا جائے. روم کا بادشاہ ہرقل اس وقت اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا تھا. اس نے کہا اب آخری وار یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقہ سے رومیوں کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کیا جائے. ان کے پاس لاکھوں تعداد ہے فوج کی، اگر وہ حملہ کریں گے پھر یہ مسلمان نہیں بچ سکتے. چنانچہ کہتے ہیں یہ اسی پروگرام کو لے کر ہرقل بادشاہ کے پاس چلا گیا، ملاقات کی. اس کو جا کر جھوٹی ساری کہانی اپنی طرف سے کہ مسلمان آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ پر حملہ کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، ایسے اپنی طرف سے. اس سے پہلے ہرقل بادشاہ کو کچھ باتیں پہنچی ہوئی تھی مسلمانوں کی کہ ایسے پھیلتے جا رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، محنت، تو اللہ پاک اسلام کو پھیلا رہے ہیں. اس نے اپنے وزیروں سے، مشیروں سے مشورہ کیا 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 جائے. انہوں نے کہا جی دیکھ لو، اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ورنہ تو ہمیں وہ ختم کر دیں گے.
مشرق میں طے ہوا چلو جی فوج تیار کر، یعنی یہ گویا آپ یہ سمجھیں کہ ابو عامر راہب اپنی کارروائی میں کامیاب ہو گئے، لاکھوں فوج لے کر ہرقل بادشاہ جو ہے وہ تبوک کے مقام پر اپنی فوج کو لے آیا۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی اس طرح لاکھوں کی تعداد میں فوج آ گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، کسی خبر پر یقین نہیں کرتے، پہلے اس کی تحقیق کرتے، اور یہی قرآن کا فیصلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو تمہارے پاس کوئی خبر آئے اس کی تحقیق ہے۔ اور یہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، جب آپ کسی خبر کی تصدیق میں چل جاتے ہیں وہ خبر ختم ہو جاتی ہے، وہ بات کرنے والا مکر جاتا ہے، تو پھر بات کیا ہوئی جب انسان انکار ہی کر دیا۔ تحقیق کی پتہ چلا فوج پہنچی ہوئی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہاں لاکھوں کی تعداد میں فوج آ گئی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اللہ کی ذات پر، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ اللہ پاک یہاں اسی کو ذکر کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں، جب مسلمانوں سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو جاتا ہے جب تمہیں کہا جائے اللہ کے راستے میں نکلو، یہ جہاد کا وقت ہے، اب اللہ کے راستے میں باہر آؤ، چھوڑو گھروں کو، اثاقلتم الی الارض، تم زمین کی طرف بوجھ بن جاتے، یعنی بوجھ بن کے زمین پر گر جاتے، وہ جی میرا یہ تقاضا ہے، میرا یہ کام ہے، میرا یہ کام ہے، میرا یہ کام ہے، یہ تمہاری حالت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں ما لکم، تمہیں کیا ہو جاتا ہے، یعنی ایسا کیوں کرتے ہو؟ آگے فرمایا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پر آخرت کے بدلے میں راضی اور خوش ہو گئے ہو؟ آخرت کے بدلے میں دنیا کو پسند کر لیا ہے، حالانکہ دنیا کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثالوں بکری کے مرے ہوئے بچے کے ساتھ دی، تو اس کو اگر گھر میں رکھنا پسند کرتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کے قریب سے گزرنا پسند نہیں کرتے، تو پھر اس دنیا پر تم راضی ہو؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، آگے فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یاد رکھو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان نفع آخرت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں، بہت تھوڑا۔ کیوں؟ ہم سب جانتے ہیں کسی کی عمر 30 سال 40 50 60 100 500 سال بھی ہو، حالانکہ اجل ہوتی نہیں، 100 تک کوئی نہیں پہنچتا، بچارا بہت کم پہنچتے ہیں، تو آخر مرنا تو ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں، تو فرمایا تم دنیا کی زندگی پر راضی اور خوش ہو گئے، یہ تو آخرت کے مقابلہ بہت تھوڑی ہے، یعنی مقصد کیا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں تو چلو، آگے فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذاب علیما، اگر تم نہیں نکلو گے اللہ پاک تمہیں دردناک عذاب دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں تمہارے گھروں میں ہی اللہ کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں، مصیبت میں ڈال دے، اس لیے ایسا نہ کرو، نکلو۔ آگے فرمایا او وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، یا تمہیں سزا دے گا، یا پھر اللہ پاک کیا کریں گے، تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو بدل دے، ان کو لے آئیں گے،
جو میرے پیغمبر کے ساتھ چل کر جہاد کرے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، فرمایا تم اس کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے، یعنی اس کی ضمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہو، تم اللہ کے پیغمبر کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ اور بعض اس سے مراد دین ہے، اسلام ہے، وہ بھی ٹھیک ہے کہ تم اسلام کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر تم ساتھ چلو گے تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لہٰذا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی نے تمہیں بلایا ہے، دعوت دی ہے، اپنے گھر بار چھوڑو اور پیغمبر کے ساتھ چل پڑو۔ پیغمبر بھی کامیاب، اس پیغمبر کے ساتھ چلنے والے وہ بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن پاک کی سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک اپنی محبت عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا فرما، شہادت کا شوق پیدا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین۔